کیا فرماتے ہیں علماء کرام کہ معراج کی رات رجب کے مہینے میں ہوئی تھی، ایسا ہم نے کئی علماء سے سنا ہے، تو کیا اس رات میں کوئی خاص عبادت کرنے کا طریقہ موجود ہے، یا کوئی خاص وظیفہ، یا کوئی خاص تسبیح، یا اگلے دن کا روزہ وغیرہ رکھنا؟ کیا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ سبینہ گجرات سے۔ اچھا جی، دیکھیے شب معراج یعنی کہ وہ رات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر پہلے مکہ سے شام پہنچے، یعنی کہ فلسطین پہنچے، بیت المقدس، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج نازل فرمائی، اور اس معراج کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش تک کا سفر فرمایا، اور وہاں پر پھر 5 نمازوں کا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور بھی تحائف ملے، یہ لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ تو یہ جو شب معراج ہے، اس کے اندر نماز کا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر کے عطا فرمایا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ذرا مسلمانوں میں ایسے موقع ہوتے ہیں، پوائنٹس ہوتے ہیں، اس پر ذرا دل چاہتا ہے کچھ عبادت کریں، تو بھائی بات دراصل یہ ہے کہ یہ رات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، اول تو تاریخ کے اندر اس میں اختلاف ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ رمضان میں ہوئی تھی، شب قدر میں ہوئی تھی، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے شب برات، بعض لوگوں کا خیال اس طرف بھی ہے، بعض لوگوں نے اور بھی اقوال کہے ہیں، لیکن زیادہ تر جو علماء کا خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 27ویں رات ہے، رجب کے مہینے کی 27ویں رات، اس میں یہ معاملہ تاریخی اعتبار سے اس کے متعلق روایات ملتی ہیں، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے جتنا بھی جو خیر القرون تھا، خیر کا دور تھا، خیر کا زمانہ تھا، اس کے اندر کہیں بھی کسی ایک صحابی سے بھی ہمیں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے اس رات کو پایا ہو، اس میں عبادت کی ہو، تو کوئی خاص وظیفہ کیا ہو، کوئی خاص طریقے سے عبادت کی ہو، یا اگلے دن کا روزہ وغیرہ رکھا ہو، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اس رات کو افضل سمجھ کے اس میں کوئی عبادت کرتا ہے، اور اس کو لازم سمجھتا ہے، اور اس کو ضروری سمجھتا ہے، اور اگلے دن کا روزہ رکھتا ہے، اور نہ رکھنے والوں کو اور اس رات میں عبادت نہ کرنے والوں کو ملامت کی نظروں سے دیکھتا ہے، ایسا شخص بدعتی ہے، اور وہ بدعت میں ملوث ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اعمال سے اپنے آپ کو روکیں۔ ہاں، نفلی عبادت ہے، کبھی بھی کریں آپ، تہجد روزانہ پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے اس دن پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، لیکن اس دن کو خاص نہ سمجھیں۔ نفلی روزہ کبھی بھی رکھ لیں، کبھی نہیں رکھا تو اب اس دن رکھ لیں، لیکن اس دن کو خاص نہ سمجھیں۔ نفلی عبادت کا کوئی خاص ٹائم، کوئی خاص دن متعین نہیں ہوتا، متعین کرنے والے کو، ضروری سمجھنے والے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ بدعت میں ملوث ہو رہا ہے۔ اللہ پاک بدعات سے، خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔